اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عروج رئیس کا خاص آدمی عروج کے پاس آ کر کہتا ہے جعفر کلچ بے کے بیٹے کے پاس گیا تھا۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے جیسے ہی رئیس نے مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ یہ سن کر عروج کہتا ہے یعنی ہمیشہ بھیڑیے سے بھیڑیا پیدا نہیں ہوتا، اس کا والد ہماری پیشانیوں کے بوسے لے رہا ہے اور وہ ہماری جان لینے کی کوشش میں ہے۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جسے سن کر عروج کہتا ہے فکر مت کرو الیاس، ہم کسی پر اعتماد نہیں کریں گے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اب ہمیں احتیاط پر رکھنا ہوگا۔ یہاں کیلمینوس میں پیترو پاپا کو خط لکھ رہا ہوتا ہے، جس خط میں وہ لکھ رہا ہوتا ہے پوری خوشی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم رازوں والی کتاب کے اور قریب پہنچ چکے ہیں اور جیمز سلطان کی امانت جو شہزادہ مراد سے چوری ہو گئی اس کی بنائی ہوئی تصویر بھیج رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس کا رازوں کی کتاب سے تعلق ہے۔ اس کے بعد وہ خط قاصد کو دے کر بھیج دیتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے میں بہت جلد روم جاؤں گا، میں اس گندے گڑھے سے تنگ آ چکا ہوں۔ جناب پوپ، اپنے بھائی جوانی بیورگیا اور لوکرسیا کے لیے میں بہت اداس ہوں۔ خون سے صاف کرنے والی چند مشکلات باقی رہ گئی ہیں، ان کے حل ہوتے ہی میں روم چلا جاؤں گا۔ یہاں مدیلی میں خضر استاد سلیمان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ استاد اس سے ملنے کے بعد کہتے ہیں مجھے بتاؤ وہاں پر کیا ہوا؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں نے پیترو کا بہت نام سنا ہے، خفیہ لوگ بھی اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، اسی لیے جانے سے پہلے مجھے تھوڑا ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ وہ امانت میں لے کر آیا ہوں، اب آپ اسے کہیں پر چھپا دیں۔ جس کے جواب میں استاد سلیمان کہتا ہے میں اس طرح کی قیمتی چیز کیسے چھپا سکتا ہوں، اسے اپنے پاس ہی رہنے دو۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے انہوں نے میرا چہرہ دیکھا ہے، وہ مجھے پہچانتے ہیں، امانت آپ کے پاس زیادہ محفوظ رہے گی۔ جس کے جواب میں استاد سلیمان کہتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ امانت تمہارے پاس محفوظ ہے، پیترو نے تمہیں دیکھا ہے تو تمہارے اندر صلاحیتوں کو بھی جان چکا ہوگا، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے اس امانت کو حاصل کرنے کے لیے میں ایسی تباہی مچا کر آیا ہوں کہ پیترو مجھے 1000 سال تک نہیں بھولے گا۔ بھیڑ کی توجہ شہزادے سے ہٹانے کے لیے میں نے وہاں پر دھماکہ کیا۔ یہ سن کر استاد سلیمان پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دھماکہ کیا؟ کیا تم پاگل ہو؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں اپنے بابا کا عقل مند ترین بیٹا ہوں، کہتا تو ہوں مگر کوئی مانتا ہی نہیں۔ یہاں اسحاق اینتوان سے کہتا ہے تم لوگوں نے میرے دل میں آگ اور میرے معدے میں سمندر کا پانی بھر دیا ہے، میں تمہارے معدے کو خون سے بھر دوں گا۔ جس کے جواب میں اینتوان کہتا ہے تم لوگوں نے میرے بھائی کا خون بہایا ہے اور میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا، میں تم لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے میں عہد کرتا ہوں کہ تمہیں اس سمندر میں غرق کر دوں گا، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کا انتقام لیے بغیر نہیں مروں گا۔ یہاں خضر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں دروازے پر وہ ایک خط دیکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے بھائی کے بدلے بھائی، اور نیچے وہ اپنا نام لکھتا ہے پوسیڈن۔ اس کے بعد خضر اندر آ جاتا ہے اور اپنی بھابھی کی لاش دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ رونے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ سیڑھیوں پر آتا ہے جہاں پر اس کے بھتیجوں کی لاش ہوتی ہے، ان کی لاشیں دیکھ کر خضر بہت رو رہا ہوتا ہے اور آخر میں غصے میں کہتا ہے کس نے یہ کیا؟ اگلی صبح خضر، نیکو اور استاد سلیمان ان کی تدفین کر دیتے ہیں۔ خضر ان کی قبروں پر بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں اینتوان اسحاق کو ایک جنگل میں لے جا رہا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے کیا ان تک خبر پہنچ گئی؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے مدیلی سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر دیا تھا اور اسکندریہ تک بھی خبر پہنچ چکی ہوگی، اب تک انہوں نے یہ خبر سن لی ہوگی۔ جس کے جواب میں اینتوان کہتا ہے سننے دو تاکہ وہ پاگل ہو کر ہمارے پاس آ پہنچیں۔ یہاں سرائے میں عروج، الیاس اور ایزابیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران غلام وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا عروج مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے خیریت تو ہے؟ جس کے جواب میں غلام کہتا ہے خیریت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات آپ مجھ سے سنیں، لیکن لگتا ہے آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، پوسیڈن انتقام لینے آ گیا ہے۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے وہ کہاں آیا ہے؟ غلام کہتا ہے اس نے آپ کے بھائی کے گھر پر حملہ کر دیا اور ان کے گھر والوں کو مار دیا۔ یہ سن کر عروج اور الیاس پریشان ہو جاتے ہیں۔ الیاس کہتا ہے اسحاق آغا کہاں ہیں؟ جس کے جواب میں غلام کہتا ہے ان کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں۔ اس کے بعد عروج پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اسحاق آغا کے ساتھ نہیں۔ یہاں جوانی پیترو کے خاص آدمی ڈیگو کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اسی دوران کمانڈر رات کو وہاں پر آ جاتا ہے۔
جس سے پیترو کہتا ہے میں ایوب کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اپنی تحقیقات جاری رکھنا۔ جس کے جواب میں کمانڈر کہتا ہے میں نے ساحل پر لوگوں سے بات کی ہے، حملہ آور کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے اس شخص کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، مگر وہ عرب لڑکی جو اس کے ساتھ تھی وہ اس کی تلاش میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات جوانی بھی سن لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو اس سے کہتا ہے میرے واپس آنے تک قلعے میں موجود تمام غداروں کو اکھیڑ کر پھینک دو۔ یہ سن کر کمانڈر رات کو پیترو کے خاص آدمی ڈیگو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے جناب پیترو، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے علاوہ ہر کسی سے تحقیقات کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر پیترو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی حد میں رہو، میں جانتا ہوں کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کس پر نہیں۔ یہ سن کر ڈیگو مسکرانے لگتا ہے اور کمانڈر رات کو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو ایک خیال دیکھتا ہے جب ڈیگو نے بچپن میں اس کی مدد کی تھی اور اس کے مالک سے اسے بچایا تھا۔ یہاں جوانی ایک گرجا گھر میں آ جاتا ہے اور زینب کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے زمین آسمان اور سمندر گواہ ہیں کہ زینب نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ برا نہیں کیا، خداوند اس کی حفاظت فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں زینب کہتی ہے شکر ہے کہ بخار کم ہو گیا، جوانی واقعی اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس کے بعد لینا زینب سے پوچھتی ہے تمہاری جان کس نے بچائی تھی، ذرا بتاؤ مجھے۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے میں نے تمہیں 1000 بار بتایا ہے، اب کیا بتاؤں۔ جس کے بعد لینا کہتی ہے مجھے اس ہیرو کے بارے میں بتاؤ، اس کا نام کیا تھا۔ وہ زینب کو بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں استاد سلیمان خضر سے کہتے ہیں دوستوں کی طرف سے مکمل معلومات آ چکی ہے، پوسیڈن ایک مشہور لٹیرا ہے، اس کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں، وہ بالکل پاگل ہے۔ اس کے بعد وہ ایک نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں وہ یہاں کسی چھوٹے جزیرے پر ہوگا، اتنا بڑا کھیل کھیلنے کے بعد وہ باہر نہیں نکلے گا، مدیلی کے قریب ہی کسی جگہ پر ہوگا۔ یہ سن کر خضر کہتا ہے نہیں استاد، وہ مدیلی کے قریب نہیں ہے، اور نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وہ یہاں ان چٹانوں میں ہے۔ یہ جگہ بڑے بڑے غاروں پر مشتمل ہے، باہر سے دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہاں چھپنے کے لیے بے شمار مقامات ہیں۔ اس نے اسحاق آغا کو چارے کے طور پر استعمال کیا ہے، مجھے فوراً حرکت میں آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی دوران نیکو اسے روک کر کہتا ہے اگرچہ میں آغا یعقوب کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن اسحاق میرا بھی بھائی ہے، تم جہاں جاؤ گے میں بھی چلوں گا۔ یہاں عروج نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے پوسیڈن کا اسحاق آغا سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کو زندہ رکھے گا، لیکن اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے انتظار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میرا خیال ہے وہ اس جگہ پر ہوگا۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہوگا۔ ایزابیل کہتی ہے ٹھیک ہے، 2 خالی جہاز تیار ہیں۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے آغا رئیس بھابھی کو کیا کہیں گے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے فی الحال اسے کچھ نہیں بتائیں گے ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی، بسم اللہ کہنے سے پہلے میں آخری بار اس سے ملاقات کروں گا۔ یہاں استاد سلیمان خضر کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تمہارا سفر آسان کرے، امانت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسحاق کی حفاظت کرنے پر بھی مجھے مکمل یقین ہے۔ اسی دوران نیکو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں استاد، اللہ کے فضل سے خیریت سے جائیں گے اور آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں عروج دیسبینا سے کہتا ہے ایک ضروری کام آ پڑا ہے، سفر پر نکلنا ہوگا۔ جس کے جواب میں دیسبینا کہتی ہے ابھی تو آئے ہو پھر سے جاؤ گے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے مجھے ضرور جانا ہوگا۔ یہ سن کر دیسبینا کہتی ہے اس ایزابیل کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہے نا؟ عروج پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر دیسبینا کہتی ہے کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ جس کے جواب میں عروج اس سے کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں رقم کی ضرورت ہے نا، اپنا جہاز خریدیں گے، اپنی تجارت کریں گے۔ اس کے بعد دیسبینا کہتی ہے میں چند دنوں سے آپ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر عروج بہت خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور آخر میں کچھ باتیں کر کے اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عروج رئیس کا خاص آدمی عروج کے پاس آ کر کہتا ہے جعفر کلچ بے کے بیٹے کے پاس گیا تھا۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے جیسے ہی رئیس نے مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ یہ سن کر عروج کہتا ہے یعنی ہمیشہ بھیڑیے سے بھیڑیا پیدا نہیں ہوتا،
اس کا والد ہماری پیشانیوں کے بوسے لے رہا ہے اور وہ ہماری جان لینے کی کوشش میں ہے۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، جسے سن کر عروج کہتا ہے فکر مت کرو الیاس، ہم کسی پر اعتماد نہیں کریں گے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اب ہمیں احتیاط پر رکھنا ہوگا۔ یہاں کیلمینوس میں پیترو پاپا کو خط لکھ رہا ہوتا ہے، جس خط میں وہ لکھ رہا ہوتا ہے پوری خوشی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم رازوں والی کتاب کے اور قریب پہنچ چکے ہیں اور جیمز سلطان کی امانت جو شہزادہ مراد سے چوری ہو گئی اس کی بنائی ہوئی تصویر بھیج رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس کا رازوں کی کتاب سے تعلق ہے۔ اس کے بعد وہ خط قاصد کو دے کر بھیج دیتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے میں بہت جلد روم جاؤں گا، میں اس گندے گڑھے سے تنگ آ چکا ہوں۔ جناب پوپ، اپنے بھائی جوانی بیورگیا اور لوکرسیا کے لیے میں بہت اداس ہوں۔ خون سے صاف کرنے والی چند مشکلات باقی رہ گئی ہیں، ان کے حل ہوتے ہی میں روم چلا جاؤں گا۔ یہاں مدیلی میں خضر استاد سلیمان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ استاد اس سے ملنے کے بعد کہتے ہیں مجھے بتاؤ وہاں پر کیا ہوا، جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں نے پیترو کا بہت نام سنا ہے، خفیہ لوگ بھی اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، اسی لیے جانے سے پہلے مجھے تھوڑا ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ وہ امانت میں لے کر آیا ہوں، اب آپ اسے کہیں پر چھپا دیں۔ جس کے جواب میں استاد سلیمان کہتا ہے میں اس طرح کی قیمتی چیز کیسے چھپا سکتا ہوں، اسے اپنے پاس ہی رہنے دو۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے انہوں نے میرا چہرہ دیکھا ہے، وہ مجھے پہچانتے ہیں، امانت آپ کے پاس زیادہ محفوظ رہے گی۔ جس کے جواب میں استاد سلیمان کہتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ امانت تمہارے پاس محفوظ ہے، پیترو نے تمہیں دیکھا ہے تو تمہارے اندر صلاحیتوں کو بھی جان چکا ہوگا، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے اس امانت کو حاصل کرنے کے لیے میں ایسی تباہی مچا کر آیا ہوں کہ پیترو مجھے 1000 سال تک نہیں بھولے گا۔ بھیڑ کی توجہ شہزادے سے ہٹانے کے لیے میں نے وہاں پر دھماکہ کیا۔ یہ سن کر استاد سلیمان پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دھماکہ کیا؟ کیا تم پاگل ہو؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں اپنے بابا کا عقل مند ترین بیٹا ہوں، کہتا تو ہوں مگر کوئی مانتا ہی نہیں۔ یہاں اسحاق اینتوان سے کہتا ہے تم لوگوں نے میرے دل میں آگ اور میرے معدے میں سمندر کا پانی بھر دیا ہے، میں تمہارے معدے کو خون سے بھر دوں گا۔ جس کے جواب میں اینتوان کہتا ہے تم لوگوں نے میرے بھائی کا خون بہایا ہے اور میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا، میں تم لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے میں عہد کرتا ہوں کہ تمہیں اس سمندر میں غرق کر دوں گا، میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کا انتقام لیے بغیر نہیں مروں گا۔ یہاں خضر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں دروازے پر وہ ایک خط دیکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے بھائی کے بدلے بھائی، اور نیچے وہ اپنا نام لکھتا ہے پوسیڈن۔ اس کے بعد خضر اندر آ جاتا ہے اور اپنی بھابھی کی لاش دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ رونے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ سیڑھیوں پر آتا ہے جہاں پر اس کے بھتیجوں کی لاش ہوتی ہے، ان کی لاشیں دیکھ کر خضر بہت رو رہا ہوتا ہے اور آخر میں غصے میں کہتا ہے کس نے یہ کیا؟ اگلی صبح خضر، نیکو اور استاد سلیمان ان کی تدفین کر دیتے ہیں۔ خضر ان کی قبروں پر بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں اینتوان اسحاق کو ایک جنگل میں لے جا رہا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے کیا ان تک خبر پہنچ گئی؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے مدیلی سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر دیا تھا اور اسکندریہ تک بھی خبر پہنچ چکی ہوگی، اب تک انہوں نے یہ خبر سن لی ہوگی۔ جس کے جواب میں اینتوان کہتا ہے سننے دو تاکہ وہ پاگل ہو کر ہمارے پاس آ پہنچیں۔ یہاں سرائے میں عروج، الیاس اور ایزابیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران غلام وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا عروج مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے خیریت تو ہے؟ جس کے جواب میں غلام کہتا ہے خیریت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات آپ مجھ سے سنیں، لیکن لگتا ہے آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، پوسیڈن انتقام لینے آ گیا ہے۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے وہ کہاں آیا ہے؟ غلام کہتا ہے اس نے آپ کے بھائی کے گھر پر حملہ کر دیا اور ان کے گھر والوں کو مار دیا۔ یہ سن کر عروج اور الیاس پریشان ہو جاتے ہیں۔ الیاس کہتا ہے اسحاق آغا کہاں ہیں؟ جس کے جواب میں غلام کہتا ہے ان کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں۔ اس کے بعد عروج پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اسحاق آغا کے ساتھ نہیں۔ یہاں جوانی پیترو کے خاص آدمی ڈیگو کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران کمانڈر رات کو وہاں پر آ جاتا ہے، جس سے پیترو کہتا ہے میں ایوب کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اپنی تحقیقات جاری رکھنا۔ جس کے جواب میں کمانڈر کہتا ہے میں نے ساحل پر لوگوں سے بات کی ہے، حملہ آور کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے اس شخص کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، مگر وہ عرب لڑکی جو اس کے ساتھ تھی وہ اس کی تلاش میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔
یہ بات جوانی بھی سن لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو اس سے کہتا ہے میرے واپس آنے تک قلعے میں موجود تمام غداروں کو اکھیڑ کر پھینک دو۔ یہ سن کر کمانڈر رات کو پیترو کے خاص آدمی ڈیگو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے جناب پیترو، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے علاوہ ہر کسی سے تحقیقات کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر پیترو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی حد میں رہو، میں جانتا ہوں کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کس پر نہیں۔ یہ سن کر ڈیگو مسکرانے لگتا ہے اور کمانڈر رات کو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو ایک خیال دیکھتا ہے جب ڈیگو نے بچپن میں اس کی مدد کی تھی اور اس کے مالک سے اسے بچایا تھا۔ یہاں جوانی ایک گرجا گھر میں آ جاتا ہے اور زینب کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے زمین آسمان اور سمندر گواہ ہیں کہ زینب نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ برا نہیں کیا، خداوند اس کی حفاظت فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں زینب کہتی ہے شکر ہے کہ بخار کم ہو گیا، جوانی واقعی اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس کے بعد لینا زینب سے پوچھتی ہے تمہاری جان کس نے بچائی تھی، ذرا بتاؤ مجھے۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے میں نے تمہیں 1000 بار بتایا ہے، اب کیا بتاؤں۔ جس کے بعد لینا کہتی ہے مجھے اس ہیرو کے بارے میں بتاؤ، اس کا نام کیا تھا۔ وہ زینب کو بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں استاد سلیمان خضر سے کہتے ہیں دوستوں کی طرف سے مکمل معلومات آ چکی ہے، پوسیڈن ایک مشہور لٹیرا ہے، اس کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں، وہ بالکل پاگل ہے۔ اس کے بعد وہ ایک نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں وہ یہاں کسی چھوٹے جزیرے پر ہوگا، اتنا بڑا کھیل کھیلنے کے بعد وہ باہر نہیں نکلے گا، مدیلی کے قریب ہی کسی جگہ پر ہوگا۔ یہ سن کر خضر کہتا ہے نہیں استاد، وہ مدیلی کے قریب نہیں ہے، اور نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وہ یہاں ان چٹانوں میں ہے۔ یہ جگہ بڑے بڑے غاروں پر مشتمل ہے، باہر سے دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہاں چھپنے کے لیے بے شمار مقامات ہیں۔ اس نے اسحاق آغا کو چارے کے طور پر استعمال کیا ہے، مجھے فوراً حرکت میں آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی دوران نیکو اسے روک کر کہتا ہے اگرچہ میں آغا یعقوب کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن اسحاق میرا بھی بھائی ہے، تم جہاں جاؤ گے میں بھی چلوں گا۔ یہاں عروج نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے پوسیڈن کا اسحاق آغا سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کو زندہ رکھے گا، لیکن اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے انتظار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میرا خیال ہے وہ اس جگہ پر ہوگا۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہوگا۔ ایزابیل کہتی ہے ٹھیک ہے، 2 خالی جہاز تیار ہیں۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے آغا رئیس بھابھی کو کیا کہیں گے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے فی الحال اسے کچھ نہیں بتائیں گے ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی، بسم اللہ کہنے سے پہلے میں آخری بار اس سے ملاقات کروں گا۔ یہاں استاد سلیمان خضر کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تمہارا سفر آسان کرے، امانت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسحاق کی حفاظت کرنے پر بھی مجھے مکمل یقین ہے۔ اسی دوران نیکو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں استاد، اللہ کے فضل سے خیریت سے جائیں گے اور آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں عروج دیسبینا سے کہتا ہے ایک ضروری کام آ پڑا ہے، سفر پر نکلنا ہوگا۔ جس کے جواب میں دیسبینا کہتی ہے ابھی تو آئے ہو پھر سے جاؤ گے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے مجھے ضرور جانا ہوگا۔ یہ سن کر دیسبینا کہتی ہے اس ایزابیل کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہے نا؟ عروج پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر دیسبینا کہتی ہے کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ جس کے جواب میں عروج اس سے کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں رقم کی ضرورت ہے نا، اپنا جہاز خریدیں گے، اپنی تجارت کریں گے۔ اس کے بعد دیسبینا کہتی ہے میں چند دنوں سے آپ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر عروج بہت خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور آخر میں کچھ باتیں کر کے اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم